بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، طاقت، برکت اور حفاظت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہر نیک کام کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب اللہ کا نام شامل ہو تو ناکامی کہاں رہ سکتی ہے، اور جب اللہ کا نام نہ ہو تو کامیابی بھی عارضی ہو جاتی ہے۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ آج ہم آپ کو بسم اللہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، سوچ میں بھی پڑ جائیں گے، اور شاید آج کے بعد کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر آپ نہ کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی بات کریں، آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ نازل کیسے ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اور اللہ نے سب سے پہلے اپنا یہی نام کیوں سکھایا۔ یہ بات مستند تفاسیر میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور غار حرا میں پہلے الفاظ نازل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اللہ کا نام سکھانے لگے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طریقہ بھی سکھایا کہ میرے کلام کا آغاز میرے نام سے کرو۔ اس لیے جب مکمل قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی گئی، سوائے سورہ توبہ کے۔ یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ سورہ توبہ اعلان برات اور سختی کی صورت ہے، اور بسم اللہ رحمت اور امن کا پیغام ہے، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں آئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ نے اپنی پوری کتاب رحمت کے نام سے شروع کی۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آئی ہے۔ جتنی صورتیں اتنی ہی مرتبہ اللہ نے اپنا نام دہرایا، اور سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انبیاء کا طریقہ ہمیشہ اللہ کے نام سے آغاز کرنا رہا ہے۔ اب اگر ہم حدیث کی طرف آئیں تو مستند کتابوں میں جیسے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ کام تو ہو جائے گا مگر دل کا سکون اور برکت ساتھ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسم اللہ کو صرف ایک جملہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے زندگی کا اصول مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم کھانے کا ایک لقمہ بھی بسم اللہ کے بغیر منہ میں نہیں ڈالتے تھے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچیں کہ جب اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اپنے نام سے کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا، اور جب صحابہ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو ہم بسم اللہ کو صرف رسمی لفظ کیوں سمجھ بیٹھے؟ ایک شخص نے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور دعا بھی کرتا تھا، لیکن زندگی میں عجیب سی بے برکتی تھی۔ ایک دن کسی نے کہا کہ تم دعا تو آخر میں کرتے ہو مگر آغاز میں اللہ کو شامل نہیں کرتے۔ میں نے اس دن سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں مجھے خود محسوس ہوا کہ حالات وہی ہیں مگر دل مطمئن ہو گیا ہے۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں گھر کے کام کرتی تھی مگر ہر وقت تھکن رہتی تھی۔ میں نے نیت کی کہ چولہا جلانے سے پہلے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہا کروں گی۔ چند دنوں میں مجھے لگا کہ کام کم نہیں ہوئے مگر بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو بسم اللہ پیدا کرتی ہے۔ یہ صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے
کرنے کا اعلان ہے، اور جس زندگی میں اللہ شامل ہو جائے وہ زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ یہ تو صرف آغاز ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ بسم اللہ نے عام لوگوں کی زندگی میں کیا کیا بدلا، رزق، سکون، خوف اور نیند پر کیسے اثر ڈالا، اور کیوں بزرگ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ زندگی کا سب سے سستا اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم بسم اللہ نہیں جانتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے آزما کر نہیں دیکھتے۔ ایک شخص نے بتایا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، بستر پر لیٹا رہتا تو دماغ چلنے لگتا، پرانے مسئلے، آنے والے خدشات سب اکٹھے ہو جاتے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ سونے سے پہلے صرف ایک بار دل سے بسم اللہ کہہ کر لیٹ جاؤ۔ میں نے عمل کیا، پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نیند گہری ہے اور دماغ ہلکا۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ میں بہت جلد گھبرا جاتا تھا، ذرا سا دباؤ آتا تو دل تیز دھڑکنے لگتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ گھبراہٹ کے وقت اونچی آواز میں نہیں، بس دل کے اندر بسم اللہ کہا کرو۔ میں نے یہ عادت بنا لی، اب حالات وہی ہوتے ہیں مگر خوف ایسا نہیں رہتا۔ ایک ماں نے بتایا کہ میرا بچہ اکثر ضد کرتا تھا، بات بات پر روتا رہتا تھا، میں نے سونا سکھانے کی بجائے اسے بسم اللہ کہنا سکھا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ خود سونے سے پہلے بسم اللہ کہنے لگا، اب وہ زیادہ پرسکون ہے اور میں بھی۔ ایک دکاندار نے لکھا ہے کہ دن بھر گاہک آتے جاتے تھے مگر کمائی میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے نیت کی کہ دکان کھولتے وقت اور پہلا سودا کرتے وقت بسم اللہ ضرور کہوں گا۔ نہ میں نے نرخ بدلے نہ جگہ، مگر دل مطمئن ہو گیا اور نقصان رک گیا۔ ناظرین، یہ وہ چیز ہے جو شاید ہمیں کتابوں میں کم ملتی ہے مگر زندگی میں کھل کر نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی نہ کھانے کا حصہ۔ یہ بات صحیح مسلم اور دیگر مستند کتابوں کے مضمون سے ثابت ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم روز کتنی بار گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کتنی بار بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے صرف یہی ایک چیز بدلی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں مجھے لگا کہ گھر میں بے وجہ کی بحث کم ہو گئی ہے۔ ایک طالب علم نے لکھا ہے کہ امتحان سے پہلے میرا دل بہت گھبرا جاتا تھا، اب میں پرچہ شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر بسم اللہ کہتا ہوں۔ پرچہ آسان نہیں ہو جاتا مگر ہاتھ کانپنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سکون ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ بسم اللہ اللہ کی کتاب کی زینت ہے اور بندے کے عمل کی حفاظت، یعنی کام چھوٹا ہو یا بڑا اگر اس پر اللہ کا نام لکھ دیا جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ غصے کے وقت ایک بار بسم اللہ کہہ کر دیکھو، شروع میں عجیب لگے گا مگر جب زبان ہلی تو ہاتھ رک گئے۔ یہی بسم اللہ کی طاقت ہے، یہ انسان کو زبان سے پہلے دل میں روک دیتی ہے، اور شاید اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرنی تو صرف ایک عادت بنا لو، ہر آغاز بسم اللہ سے کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام سے شروع ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے بتایا کہ میرے رزق میں عجیب سی تنگی آ گئی تھی، محنت بھی وہی تھی، وقت بھی پورا دیتا تھا مگر ہاتھ خالی رہتا تھا۔ کسی نے مجھے نصیحت کی کہ رزق صرف کمائی سے نہیں برکت سے بڑھتا ہے اور برکت کا دروازہ بسم اللہ سے کھلتا ہے۔ میں نے دکان کھولتے وقت اور لین دین سے پہلے دل ہی دل میں بسم اللہ کہنا شروع کر دیا۔ چند ہی ہفتوں میں مجھے لگا کہ آمدنی شاید اتنی نہ بڑھی ہو مگر خرچ کم ہو گیا اور دل مطمئن رہنے لگا۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں ہر وقت تھکی رہتی تھی، جسم میں جان نہیں رہتی تھی اور چھوٹے چھوٹے کام بوجھ لگنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک بزرگ کی بات سنی کہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ میں نے کچن میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کام وہی تھے مگر تھکن اب کم ہو گئی تھی۔ ایک شخص نے بتایا کہ مجھے بیماری کا بہت خوف رہتا تھا، ذرا سا درد ہو تو دل گھبرا جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ دوا سے پہلے بسم اللہ کہا کرو، میں نے ایسا کیا اور اب بھی کرتا ہوں۔ درد فوراً ختم نہیں ہوتا مگر خوف نہیں رہتا اور یہی خوف اصل بیماری بن جاتا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو دم کرتے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہتے۔ یہ بات سنن ابی داؤد اور دیگر مستند کتب احادیث میں ملتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علاج صرف دوا نہیں، اللہ کو شامل کرنا بھی علاج ہے۔ ایک ماں نے بتایا کہ میرا بچہ اکثر بیمار رہتا تھا، میں نے سوتے وقت اس پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہنا شروع کیا۔ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، بس ایک عادت تھی، لیکن آہستہ آہستہ بچے کی صحت بہتر ہونے لگی اور میرا دل بھی مضبوط ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں بہت ڈرپوک تھا، اکیلا رہوں تو عجیب خیالات آتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ڈر کے وقت بسم اللہ کہہ کر دیکھو۔ میں نے آزمایا، ڈر فوراً ختم نہیں ہوا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہی بسم اللہ کا اصل کمال ہے، یہ حالات کو فوراً نہیں بدلتی مگر انسان کو اکیلا نہیں رہنے دیتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہ گزاریں۔ ایک طالب علم نے لکھا ہے کہ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ عادت بنا لی کہ ہر صفحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ نمبر کتنے بڑھیں گے مگر گھبراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا بسم اللہ کے بغیر نہیں کروں گا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ زندگی ویسی ہے مگر میں بدل گیا ہوں، اور شاید یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ بسم اللہ کسی ایک مسئلے کا حل نہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور جو انسان ہر آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے وہ انجام کی فکر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہوں کہ آج کے بعد جب آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو کیا بسم اللہ یاد آئے گی؟ کیونکہ یاد آ جانا ہی کافی ہے۔ اب ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے فیصلے لیتے ہیں، اور ان میں سے کتنے کام اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل اکثر چھوٹی چھوٹی غفلتوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور بسم اللہ چھوڑ دینا بھی انہی چھوٹی غفلتوں میں سے ایک ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے خود پر یہ آزمایا کہ ایک دن ہر کام سے پہلے صرف بسم اللہ کہوں گا۔ جوتا پہننا ہو بسم اللہ، گاڑی اسٹارٹ کرنی ہو بسم اللہ، فون اٹھانا ہو بسم اللہ۔ اس دن کوئی معجزہ نہیں ہوا مگر میں نے محسوس کیا کہ میں زیادہ محتاط ہوں، زیادہ پرسکون ہوں اور زیادہ شکر گزار ہوں۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں نے بچوں کو ڈانٹنے سے پہلے بسم اللہ کہنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ڈانٹ کم ہو گئی اور بات زیادہ ہونے لگی۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ گناہ کے قریب جا کر اکثر دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اس لمحے بسم اللہ کہہ کر دیکھو، میں نے کہا اور میرے قدم وہیں رک گئے۔ یہ طاقت ہے جو شور نہیں مچاتی مگر انسان کو بچا لیتی ہے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ بس بسم اللہ گناہ سے بچانے والی خاموش نصیحت ہے۔ اب اگر ہم اس پوری بات کو ایک جملے میں سمیٹیں تو وہ یہ ہے کہ بسم اللہ صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی سمت درست کرنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اکیلے نہیں کر رہے ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے تو زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آخر میں کوئی بڑی دعا نہیں، کوئی لمبی بات نہیں، صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی کام شروع کریں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ایک لمحہ رکیں اور دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ لفظ نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، بندے کی طرف سے بھی اور رب کی طرف سے بھی، اور جو وعدہ اللہ کے نام سے ہو وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ یہیں سے بات ختم کرتے ہیں مگر عمل کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ آج سے اپنا عمل شروع کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اپنے قادر بخش کلہوڑوں کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔